In Urdu, there is another word, fitrat, or translated by as nature. So we can say this nature and instinct, they are synonymous. ٹھیک ہے؟ تو نیچر اور واٹ از نیچر اینڈ واٹ از انسٹنکٹ. آپ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. اچھا، انسٹنکٹ اور نیچر کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر اللہ جل شانہ نے آپ کو ڈیزائن کیا ہے. اینڈ دس از ٹرو دیٹ وی ہیو بین created and we have been designed by Allah subhanahu wa ta'ala. اب ہماری اس چہرے کی ڈرائنگ میں آپ کی کوئی چوائس نہیں. یہ ڈرا کیا گیا نا، اسکل کو ڈرا کیا گیا. اب دیکھیں یہ جو آئیز ہے نا، ان کو ساکٹس میں رکھا گیا ہے. اب دیکھیں یہ تو ٹوٹ جاتا ہے، فریکچر ہو جاتا ہے، فوراً جڑ جاتا ہے، اور سم ٹائم ایسے جڑتا ہے جیسے ٹوٹا ہی نہیں تھا. لیکن آئی جو ہے نا اتنا سینسٹیو ہے، خدا نہ واسطہ اس میں کچھ چیز لگ جائے تو پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس کو ساکٹس. اب اگر آپ اسکل دیکھیے، اسکل کھوپڑی کو کہتے ہیں، تو اس اسکل میں اس کی ساکٹس ہیں، اور اس ساکٹس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آئیز رکھی. اچھا، نمبر 2، ایک تو میں نے ابھی بات کہی، دس از فار دا پروٹیکشن پریزرویشن، اور یہ اس لیے کہ اس کو ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھا جائے. تو آپ نے دیکھا وہ بھی باہر ایک فریج پڑا تھا، تو انہوں نے اس کے ارد گرد بڑا وہ تھرموپور اینڈ ادر جو پیکنگز ہیں، اس کا مطلب تھا اس کو نہ لگے، وہ چوٹ نہ لگے. تو اس کے اندر اتنا کیا کہتے ہیں وہ جس کو شاک کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہو کہ اس پر شاک لگے تو کچھ تو کنوے نہ ہو. اسی طرح اللہ جل شانہ نے برین کے ارد گرد، برین چونکہ بڑا ہی سینسٹیو ہے. اچھا، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ریجنریٹ کرتی ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بون ہے نا، بون، یہ کیلشیم، فاسفورس، اور چلنا یہاں بالکل ممنوع. کیلشیم، فاسفورس. آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر آئی تھنک 4 months، تھوڑی سی ڈیوریشن کا مجھے ساری کی ساری بون ریپلیس ہو جاتی ہے. وہ بھی دیکھنا یہ اینٹیں لگی ہیں نا، اینٹیں تو نہیں ریپلیس ہوتی، یہ پکی لگی ہے. آپ کہیں جی 10 مہینے بعد ہی آپ کہیں جی میرے گھر کے 10 مہینے بعد، ہر سال بعد اینٹیں ریپلیس ہو جاتی ہیں. اینٹیں تو 50 سال بھی نہیں رہتی ہیں. اب یہ جو اسمبلی ہال کو ہائی سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ان کی وہی اینٹیں تو وہی ہیں. اس بون کا سارے کا سارا کمپوزیشن جو ہے نا یہ ریموو ہو جاتا ہے. اللہ کی شان ہے، یہ نیچر ہے اس کی. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ پلیز ڈو ٹیک کیلشیم ان گڈ اماؤنٹس بیکاز بون نیڈس کیلشیم فار اٹس کمپیکشن. کمپیکٹ کا مطلب ہے کہ سختی کے لیے. آپ کو پتہ ہے بعض بڑی عمر میں اس طرح آدمی کرتا ہے تو فریکچر ہو جاتا ہے، اینڈ دیٹ از کالڈ ایز پیتھولوجیکل فریکچر. کسی نے مارا نہیں ہوتا، ڈیفیشنسی آف سم منرلس اس میں ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑا سا ادھر زور لگائے، اس طرح ہی کیا نا تو فریکچر. اچھا آئیے کم بیک ٹو برین. برین جو ہے نا بیٹا،
وہ اس دیوار کی طرح برین سیل ریجنریٹ نہیں ہوتے. نہیں تو کہ برین سیل آپ جٹی سے پرماننٹ برین سیل کو آپ نے ڈیمیج کیا, تیسری سے پرماننٹ ڈیمیج. ایسے میں آپ کرتا ہوں. لیور ہے نا, لیور اللہ کی شان, حضرت اللہ کا فضل دیکھیے کہ بندہ بد پریزیاں کر دیتا ہے. لیور اسٹور ہاؤس. اگر بندے کی بد پریزی سے لیور متاثر ہونا ہوتا, اگر لیور میں اپنے آپ کو ریجنریٹ کرنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ فار ایگزامپل آپ 1/6 لیور ہونا, مثلا اگر ہاف لیور کاٹ دیا جائے پھر جو ٹوٹل کا 1/6 جو ہے نا وہ لیور بھی اگر ہونا تو آپ کو ریجنریٹ کر کے پورا لیور بنا دیتا ہے. لیکن کڈنی کڈنی کا ایک نیفرون, ایک سیل ضائع ہوتا ہے تو ضائع ہوتا ہے. اچھا ہم آتے ہیں برین پر. تو برین جو ہے نا بھائی وہ ہمارے بزرگ صاحب کے لیے بیٹا نہیں اس پہ بٹھا دو کچھ سوچنا چاہیے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں, اب آپ نے میری طرف دیکھنا, میں اس طرف بیٹھا ہوں. ہاں یہ ٹھیک ہے, شیخ آپ بیٹھ جائیں, بچہ بہت نہیں گیا لاسٹ ٹائم بھی شاید. ٹھیک ہے نیچے بیٹھ جائیں, بہت اچھا. پھر کیا ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیں جو برین ہے نا, برین اس کا ایک سیل ضائع ہو جائے تو دس از اے پرماننٹ ڈیمیج. اور ویسے لیور کا کتنا حصہ ہے پوٹیٹوز کا, زرکان ہوتا ہے 100% ریکوری جاتی ہے. تو لیور اپنے آپ کو بڑا زبردست ریجنریٹ کرتا ہے, لیکن برین نہیں کرتا. بڑا خوبصورت سا بیگ ہے, بیگ میں ڈالتی ہے اس کو نا, یعنی تاکہ اس کو نا آپ نے دیکھا تھا بچہ زمین پہ سر کے باہر نکلتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا وہ کیا ہوتا ہے, اگر تو وہ بیگ نہ ہو تو وہ تو بچہ تو پھر پرماننٹ ڈیمیج میں چلا جائے. اچھا اب اس برین کو ایک پاؤچ میں, ایک بیگ میں رکھا گیا ہے جو ٹرانسپیرنٹ بھی ہوتا ہے, اور اس بیگ کے اوپر حضرت ایک اور بیگ رکھ دیا گیا اور ان دونوں میں فلوئڈ ڈال دیا گیا. نا یو انڈرسٹینڈ, شاک پروف ڈال دیا, شاک پروف. اب آپ حضرت جب وہ میں گڈی میں بیٹھا تو میں کہہ کی ہویا, میں نے کیسے بٹھا دیتا. اللہ رب اللہ. حضرت وہ ہے تو بڑی جیپ تھی, لیکن اس کے جو شاکس تھے نا وہ, تو ایک چھوٹی گاڑی میں, ایک بڑی گاڑی میں میں بیٹھا, بڑی سے بڑا تھا, یہ بھی بڑی تھی, نیچی گاڑی تھی, میرے خیال میں وہ کوئی یہی تھی او ڈی ٹائپ. تو اس کے شاکس اتنے زبردست تھے پتہ نہیں لگتا تھا, بریک کا بھی پتہ نہیں لگتا تھا اور اس کا بھی پتہ نہیں لگتا. اب اللہ جل شانہ نے ایسے شاکس رکھے ہیں اور یہ ایسے اسے محفوظ رکھے. آئیے میں جہاں سے بات شروع کر رہا تھا وہاں پہنچوں. کہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, کہاں سے شروع کی تھی, آنکھ سے. شاباش, ہاتھ ملاؤ. السلام علیکم. 100 روپے انعام. آج کا تو لڑکے نا غیر حاضر ہوتے ہیں یونیورسٹی. 100 روپے انعام ساکٹ سے. حضرت اللہ جل شانہ نے اس کل میں ساکٹ بنائی ہے. حضرت اس ساکٹ کے اندر آئیز رکھی گئی ہے تاکہ اس کے, حضرت یہ تو آئی آپ کو پتا کتنے پرسنٹ اندر ہے حضرت, یہ 90% اندر ہے, اینڈ دس از 10%. ساری کی ساری اس ساکٹ میں ہے, اور اس کے جو ایکسٹرنل اپیرنس ہے وہ صرف یہ ہے, یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو آپ, ورنہ تو حضرت کوئی بندے نو انج مار دیتے وہ تو جناب آنکھیں ٹوٹ کے باہر بہ جاتی. اچھا سیکنڈ تھنگ جو میں آپ کو بتاؤں حضرت, یہ پہلے زمانے میں, آج کل تو نہیں ہوتا, میں نے بڑا اسے کہا, میں نے کہا یار یہ میری کھڑکیاں بنا جائیں تو جدوں بارش آتی ہے تو بندے نو بارش تک نہیں ہوتی ہے تو ایدھر تے شیڈ بنا دے. وہ مانتا ہی نہیں سی حضرت حیا کا تھا, کہنا سی اولڈ ٹرینڈ. حضرت میں نا یقین جانا کہ جب بارش آتی سی ٹکراندی سی تو اسی کھڑکیاں نہیں کھول سکتے سن. ہن پھر حضرت میں فائبر دے شیڈز کوئی 15 سال پہلے میں انہیں نہیں بنائے.
آپ کو پتہ ہے شیخ کہ یہ جو وہ جو ساکٹ تو تھی ہی، اوپر شیڈ بھی بنایا ہے حضرت، یہ نا باقاعدہ اس کے اوپر چڑھایا ہے، یہ آگے ودایا ہے، اس کو تھوڑا سا نا آگے کر دیا. جیسے پہلے پتہ کیا کرتے تھے کہ لینٹر ڈالتے تھے نا، تو لینٹر کو آگے ودا دیتے تھے. تو میرے ہاں تو اسے لینٹر بھی نہیں بدایا اور وہ بھی نہ کہنا جی یہ پرانا جڑا نا وہ ہے ڈیزائن ہے. میں کہا میں تو پرانا آدمی. اچھا اللہ جل شان نے یقین ہوں حضرت میں تجھے رات دساں تساں اللہ معاف کرے کوئی بچہ اگر این جا کے دیوار لگے گا نا ایتھے لگے گا او دے آنکھ انہوں پوری بچ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ دی شان بیان کر رہے ہیں. اللہ دی شان. بیٹا یہ پس منظر قرآن مفتی ابو عبداللہ الدیانوی آپ کو گفٹ آپ ہی کے لیے رکھی تھی، انہوں نے بہت کام کیا. اچھا تو یہ اللہ جل شان نے انسان کو بنایا، یہ اس کی فطرت ہے. آئیے اب یہ تو تھی نا، اس کو کیا کہتے ہیں اناٹمی. واٹ از اناٹمی؟ واٹ از اناٹمی؟ واٹ یو مین بائی وین آئی سے اناٹمی؟ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں. اناٹمی جسم، اٹس اے اسٹرکچر آف جسم. ٹھیک ہے. اناٹمی جو ہے نا یہ انسانی جسم اور ساخت. تو اناٹمی کس نے بنائی ہے؟ Who has designed this anatomy? اللہ سبحانہ و تعالیٰ. And the second thing is physiology. Please now try to understand. Second thing is physiology. اچھا میں فائز بتاتا ہوں. حضرت ایک anatomy, there is a very important vital structure in the chest and that is called as heart. And without heart, we can't survive. It's always beating, it's pumping the blood through the circulation, through the arteries, and it is conveying energy and oxygen to each and every cell. ٹھیک ہے. So heart is a vital organ and کہتے ہیں حرکت قلب، کہ کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو گئی تو بندہ مر گیا. تو بیٹا now listen, there is difference between anatomy and physiology. One is the structure of the heart. Structure, there are about 4 chambers. Structure of the heart. دیکھو بیٹا میں کہتا ہوں structure of the fan. And how does this fan work or function؟ کہ جب الیکٹریسٹی دیتے ہیں تو جو اپوزٹ پولز ہوتے ہیں they become ہاں جی and the similar poles they repulsion. حضرت یہ ایک بات ہوتی ہے repulsion and attraction، اس کے ساتھ نا یہ میگنیٹ بن جاتا ہے پکا. this is called functioning, this is called physiology. تو اللہ جل شانہ has made anatomy and the physiology of each organ. Tell me what is anatomy of heart? I mean when I say anatomy of the heart کیا میسج کرنی ہوتا ہے؟ اسٹرکچر آف دا ہارٹ. اینڈ وین یو سے فزیولوجی آف دا ہارٹ، ہاں اٹ ڈز کہ ہارٹ پمپ کرتا ہے، ہارٹ پمپ کر رہا ہے. سو دس از دا فنکشننگ اینڈ فزیولوجی. یہ جو فزیولوجی ہے نا یہ بھی اللہ رب العزت نے بنائی ہے. دیکھیں آپ کو تو اب دیکھیں مجھے آج کل تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے کہ مائی ہارٹ وائل پمپنگ it becomes arrhythmic، اس کا ریدم متاثر ہو جاتا ہے. وہ جو نا ایکول جو اس کی اسپیسنگ ہوتی ہے نا بیٹس، جب وہ بیٹ کرتا ہے تو پھر 2 بیٹ مس ہو جاتی ہیں تو پھر تیسری بیٹ پہ آن ہوتا ہے، تو دس از کالڈ ایریتھمیاز، اسے پرابلم ہوتی ہے. اچھا دین دا تھرڈ تھنگ از، تو فرسٹ از اناٹمی and second is physiology and third is I would like to say this is what I want to make you understand that another thing which is very important and which constitutes the nature and the instinct of the person, that knowledge is known as psychology.
سائیکالوجی. ٹھیک ہے، سائیکالوجی ہے کہ کوئی بات تو نہیں، ہمیں تو کوئی نہیں ہے، آپ آرام سے اتار لیتے، میرے سے پوچھتے بھی نہ، آپ نے مجھے ڈسٹرب کیا، ہمارے سے تو اس کو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وہ پیچھے پانی دے دیں تھوڑا سا، بس بہت آسانی سے دے دیں. تو بیٹا یہ سائیکالوجی، میں آپ یہیں پر بات ختم کروں کیونکہ میں نے یہ سارا انٹروڈکٹری تھا، تمہید تھا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے بونز، جوائنٹس، لیگامنٹس سے تندیاں، آپ نہ دو جوڑوں کو جوڑتے ہو تو بعد نہ وہ رسی نال بندھتے ہو، دیز آر دا ٹینڈنس، لیگامنٹس، تندیاں، یہ سب اللہ نے بنائی. صرف اناٹمی انسان کی دیکھ کر آپ کامل مومن اور اسلام میں داخل ہو سکتے. اینڈ دین سیکنڈ، ہاؤ ڈز دیز ورک، کڈنی کیسے ورک کرتی ہے، وائٹل آرگنز انکلوڈنگ دا ہارٹ، ہر وقت پمپ کر رہے ہیں. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری، جیسے سورج کی مناظر اللہ نے طے کی ہیں، ہارٹ کی فنکشننگ بھی اللہ نے. اور تیسری چیز ہے انسان کی سائیکالوجی. آئیے اب میں سائیکالوجی کو ایکسپلین کروں. اب دیکھو بیٹا، تنہائی، شیخ ایک ہے نا کہ کوئی آدمی چاقو لے کے کسی کے پاس جائے، اس کو انجر کر دے تو انجری ہوتی ہے. اچھا، اور ایک ہے، یہ تو ہے نا اس کی باڈی کو اس نے انجر کیا، اور ایک ہے تنہائی بھی زخمی کرتی ہے، لونلینس. حضرت جس وقت آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا نا تو آپ تنہائی محسوس کرتے ہو. شیخ اس عمر میں جب آپ دائیں طرف دیکھتے ہو تو گرینڈ سنس ہیں، گرینڈ ڈاٹرز ہیں، پھر آپ کے ایج کے فرینڈز ہیں. تو آپ بہت سارے لوگوں میں جب جاتے ہو تو آپ کو نہ ڈپریشن اور انگزائٹی نہیں ہوتی. جب آپ لونلی ہوتے ہو، جب کوئی آپ کو پوچھتا نہیں، جب پیرنٹس کو اولڈ ہومز میں بیچ دیا جائے، اس کی اولاد بھی زندہ ہو، تو پھر اس کی سائیکی بہت متاثر ہوتی ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ انسان انس سے پیدا کیا گیا، بعضوں نے کہا نسیان سے ہے. نسیان کا مطلب ہے اگر بندے نو گالی نہ بھولے تو غماں نو روندا ہی رہے، جڑے انہوں غام پہنچتے ہیں وہ ود دا پیس آف ٹائم انہوں بھول جاندا ہے. ورنہ کسی کا کوئی بچے کی یا اس کی بلویڈ کا انتقال ہو تو ود دا پیس آف ٹائم اس کو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، وینش ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ انس جنگلوں کے لیے نہیں تھا، یہ شہروں کے لیے تھا یا بازاروں کے لیے تھا. تو اللہ جل شانہ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں سے، غاروں سے ہو کے نہیں جاتا، وہ بازاروں اور شہروں سے ہو کے جاتا ہے، گھروں سے ہو کے جاتا ہے. تو جنگلوں کی معرفت اعلیٰ معرفت نہیں ہے، شہر کی معرفت. اب انسان کو ضرورت ہوتی ہے محبتوں کی، ساتھی کی. حضرت بعض اوقات جوانی میں آدمی فار ایگزامپل کچھ لسٹفل لائف گزار لیتا ہے جس میں محبت نہیں ہوتی. السلام علیکم. جب محبت اس میں نہیں ہوتی تو اس کو سکون نہیں ملتا، وہ الٹیمیٹلی ڈپریشن میں جاتا ہے، انگزائٹی میں جاتا ہے، اور اس کی سائیکی متاثر ہوتی ہے، یا اس میں ایگریشن آ جاتا ہے یا ڈپریشن آ جاتا ہے. وہ نارمل جو انسان کی جو فطرت ہے اس کی سائیکالوجی سے ہٹ جاتا ہے. اچھا، یہ میں اس کو لمبا نہیں کرتا، ورنہ تو اس میں تو سم ٹائم آدمی بولتا رہے، تو یہ بھی ایک سائنس ہے. اب بیٹا میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں، انسان کی جو سائیکالوجی ہے نا، جیسے انسان کی فزیولوجی ایناٹمی
اس کے لیے فوڈ ریکوائرڈ ہے. فار ایگزامپل فار دا ڈیولپمنٹ آف بونس، ٹھیک ہے، اینڈ اسکیلیٹن، سوڈیم سوری ناٹ سوڈیم کیلشیم فاسفورس دیس آر ایکسٹریملی نیڈیڈ. ٹھیک ہو گیا نا. اسی طرح بیٹا انسان کی جو سائیکالوجی ہے نا اور فطرت، اینڈ اندر ورڈ آئی یوزڈ جبلت، انسٹنکٹ، اس کے لیے نا ایک زبردست چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، اینڈ دیٹ از محبت، ناٹ ہیٹرڈ، ڈونٹ بی انویس. محبت، دیٹ از لو. ٹھیک ہے. اور بیٹا یہ ہے the love between two persons, but this is transient. Everlasting love, the love in its true sense, which in Quran, which is said, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں. تو what I want to make you understand کہ اللہ جل شانہ نے جس طرح تمہاری اناٹمی بنائی اینڈ تمہاری سائیکالوجی بنائی، اینڈ تمہاری فزیولوجی بنائی، اس طرح بیٹا تمہاری سائیکالوجی میں اللہ جل شانہ نے اپنا عشق اور اپنی محبت اور اپنا لو ودیت کر کے، انڈیوس کر کے، جس طرح سیلز کے اندر نیوکلیس ہوتے ہیں اسی طرح سیلز کے نیوکلیس کے اندر، اینڈ آئی وڈ سے in its chromatin material, Allah has induced love up to this level, up to the cellular level, up to the cellular, up to the molecular level, up to the smallest particle, that is atomic level. That is atomic level, atomic level. It is for love. Now, are you getting me? Are you listening me? اچھا، آپ اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا چلیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کلاس تو نہیں ہے نا. اچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیٹا کہ جس طرح if you don't take iron کیا ہوگا؟ what will happen? hemoglobin will come down. اور اب if you want to raise hemoglobin تو iron is essential. ہمدرد نے بنایا شربت فولاد. بیٹا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سائیکالوجی اور انر اور تمہارا جو ہے نا وہ چیزیں ہیلدی رہیں تو اس کا جو فوڈ ہے نا، دا اسپرچل فوڈ، دیٹ از لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیٹ از اونلی لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو تمہارا دل جو ہے نا اور تمہارا جسم اور تمہاری سائیکی اور تمہاری نیچر اس پر بیسڈ ہے کہ تمہارا اسپرچل فوڈ جو ہے نا that is nothing but it's not موسیقی, it's not music, it's not love of female, it's love of Allah سبحانہ و تعالیٰ. سب سے خوبصورت اللہ کی ذات ہے، وہ جمیل ہے، and very beautiful, the most beautiful. ہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ اصل میں نا بندے کو چاہیے. اچھا دیکھیں بیٹا، ماں سے آپ نے بچے کو سپریٹ کر لیا، وہ بچہ روتا ہے، پڑپڑاتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی ہمسائنی نے اٹھایا، نہیں روتا چھوڑتا نہیں، اور اس کے بعد کسی اور نے چیسٹ پہ لگایا، نہیں وہ نہیں بچے کو چین آتا، اور اس کے بعد پھر وہ الٹیمیٹلی اس کی کوئی پھوپھی نے لے لیا، پھر بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل، بہن نے لے لیا فار ایگزامپل، اور نے، اب جب وہ ماں کی چیسٹ پہ جا کے لگے گا ٹھک کر کے سکون آ جائے گا. یہی حال اس قلب کا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت ڈالی گئی ہے. جتنی محبتیں اس میں ڈال دو گے اس کو سکون نہیں ملے گا، سکون اس کو عشق الہی سے حاصل ہوگا. بس یہ ہے، یہ میرا لیکچر ہے. تو اللہ کا عشق اور محبت کے لیے سٹرائیو کرو، عمل کرو، اس کے لیے کوشش کرو. اپنے ہارٹ کو، جیسے کہتے ہیں نا بچے کو ماں سے ڈپرائیو نہ کرو، اس قلب کو اللہ کی محبت سے ڈرائیو نہ کرو. حضرت یہ بات قرآن اور حدیث سے اور بہت بڑی ریئلٹی ہے، تمام نصوص سے ثابت ہے.
کہ اللہ کرے کہ میں اس کو بیان کر سکوں اور آپ سمجھ. یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اس قلب کا جو مرکز ہے نا وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. بس یہ اس کو نا اور دیکھو آپ اوپر سے نا ایک پتھر پھینکتے ہو تو وہ کدھر جاتا ہے؟ گریویٹیشنل پل وہ نیچے کی طرف جاتا ہے. اچھا شیخ اگر وہ نا کسی پہاڑ پر اٹک جائے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ تو اس کو آرام نہیں آتا, وہ نیچے سے رکھتا ہے. پھر تھوڑی سی وہ آتی ہیں ونڈز آتی ہیں پھر وہ نیچے, اور پھر نیچے جا کے نا دیکھا کہ ایک نیچے ڈیپ نیچے جا کے تھوڑے فاصلے بنا وہاں وہ پائنس لانگیفولیا کا چیڑ کا درخت لگا ہوا تھا. شیخ وہ پتھر اس کے اوپر جا کے گر گیا اور اس کی شاخ پہ پڑ گیا تو پھر بھی اس کو چین نہ آیا. ابھی گریویٹیشن پل اس کو کشش سکل کہتے ہیں, سکل وہ اس کو کھینچتی ہے اپنی طرف. الٹیمیٹلی وہاں سے گرا اور زمین کی دھرتی پہ گرا اور اس کو چین آ گیا, اس کو سکون مل گیا, اس کی بے قراری ختم ہوگی. Now there is no turbulence, no movements, no aggression. وہ بڑا calm and quiet ادھر پڑا ہوا ہے. یہ جو قلب ہے نا, اس قلب کا جو مرکز ہے نا وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. جو مرضی اس قلب کو دے دو اس کو سکون نہیں آئے گا. آپ اس کو جتنے مرضی جوسز پلا لو, آپ جتنی مرضی خدا محفوظ فرمائے. میں ایک ایسی بازاری سی بات کرتا ہوں, کلبز میں پبز میں جتنی مرضی گوریوں کے ڈانس اور ان کی جو ہے صحبت حاصل کر لو, تمہیں وقتی طور پہ جیسے جب آپریشن کے وقت انیستھیزیا دیا جاتا ہے تو اس وقت آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے, اس کو درد نہیں ہوتی تو انیستھیزیا مل جاتا ہے. لیکن اگین وین یو کم بیک تو ساری چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں. اب ایک بندے کے گردے میں پتھری ہو, آپ اس کو پیتھلین لگا دیں تو درد تو ختم ہو جائے گی, تو لیکن سٹون تو وہیں رہے گا نا. تو یہ چیزیں ٹرانزینٹ ہیں, یہ تمہیں سکون نہیں پہنچائیں گی. فار سم ٹائم تمہارا وقت, پنجابی میں کہتے ہیں وقت ٹپا دیں گی. کوئی میوزک ہوگا وقت ٹپا دے گا, کوئی لڑکی ہوگی وقت ٹپا دے گی. لیکن یہ کہ تمہیں سکون مل جائے, یہ سکون تمہیں اس لڑکی سے حاصل ہوگا جس کو تم نا اللہ کے نام سے لوگے اور اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لو گے. اور اللہ کی شان جو پاتھ وے اللہ نے بتایا ہے, جو پاتھ وے اللہ نے بتایا ہے, حلال راستے, اس پاتھ وے سے جب تم اس کو حاصل کرو گے تو اتنی لذت آئے گی, اتنا سکون ملے گا, اور پھر تمہارا نسیان بھی ختم ہو جائے گا اور تمہارے اندر انس اور تمہاری لونلینس بھی. لیکن جب تم اس کو اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو توڑ کر وائلیٹ کر کے کرو گے تو تمہیں فرسٹریشنز ہوگی, تمہیں سکون کبھی نہیں ملے گا. حلال کے اندر بہت سکون ہے. تو باقی جو اصل جو تمہاری ہے وہ یہ قلب جو تمہارے سینے میں ہے, یہ رب مانگتا ہے, یہ رب مانگتا ہے, یہ رب کی تلاش میں ہے. حضرت آپ کو بھائی ورک صاحب, آپ کو بتاؤں بھائی عمر صاحب, کبھی لوگ آگ کی پوجا نہ کرتے اگر رب ان کا قلب نہ مانگتا. پروفیٹک گائیڈنس نہیں تھی, رہنمائی نہیں تھی, رب کی تلاش میں غلط رب کے اوپر وہ رب شیخ یہ قلب رب مانگتا تھا, یہ رب کی تلاش میں تھا. انہوں نے کہا یہ آگ ہی رب ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو نہیں تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں چاند یہ میرا رب, سورج یہ میرا رب. غروب ہو گیا تو میں غروب ہونے والوں کو آفرین پسند نہیں کرتا. یہ ابراہیم تو نہیں تھے, انہیں پروفیٹک گائیڈنس تھی, ان کے اندر نور نبوت تھا. شیخ کبھی ایسا نہ ہوتا کہ انسان اتنا بے وقوف ہو جاتا کہ مٹی کی مورتیاں اپنے ہاتھ سے بناتا اور ہاتھ سے بنا کے ان کو سجدے کرتا. یہ حضرت اس کی انٹرنل انسٹنکٹ تھا, یہ حضرت اس ڈیزائر سے وہ بڑا ہوا تھا. دیٹ واز اے جیسچر آف لو فار گاڈ, فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
یہ کریٹر کے لیے نا اس کے دل میں جذبات تھے، اس کو پروفیٹک گائیڈنس نہیں ملی، اس کو انبیاء کرام کی رہنمائی نہیں ملی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی معبود نہ ہو، میرا کوئی رب نہ ہو، میں نے اپنے رب کو تلاش کرنا ہے۔ اور تلاش کرتے کرتے اسے جب رب نہ ملا تو اس نے حضرت مٹی کا رب بنا کے بت کی شکل میں اس کے سامنے جھک گیا، شیخ اس کے سامنے جھک گیا۔ یہ کس بات کی علامت تھی؟ یہ اس کا انسٹنکٹ تھا کہ اس کے قلب کا مرکز حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھی۔ حق کی تلاش کرتے کرتے جب وہ غلط لوگوں کے پاس چلا گیا، جانا تو تھا حضرت آرتھوپیڈک سرجن کے پاس، اور ایک جراح دے کول چلا گیا، انہیں اس کی ہڈی نو اور ونگا جوڑ دیتا، انہیں ادھر قلب نو ونگا کر دیتا، ان شرک کے اندر مبتلا کر دیتا۔ لیکن ہے وہ اللہ دا عاشق بھی سی، وہ مشرک تے سی پر اللہ دا عاشق بھی سی۔ کیوں کہ اللہ دی تلاش واسطے پتھراں دے سامنے جھک گیا، مورتیاں دے سامنے۔ وہ ذمہ داری سی پھر تبلیغ جماعت دی وہ ذمہ داری تھی علماء کرام کی کہ جو ہمارے معاشرے کے کتنے جہاں معاشرے میں کارڈیالوجسٹ کی ضرورت ہے، نیورولوجسٹ کی ضرورت ہے، وہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو مشرکین کو کہ جو پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنی عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں سے اس کو توڑ کر اصل رب کی طرف لے جائیں۔ یہ ان کو اصل رب نہیں ملا تو اس کے سبسٹیچیوٹ میں انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ تو یہاں پر میں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے، لاجک کے ساتھ، منطقی اصطلاح کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس قلب کو نہ رب کی تلاش، رب چاہیے، یہ رب کے بغیر اس کا نام بالکل نہیں ہوگا رب کے۔ مندر میں وہ چلے گئے اور وہ مندر میں جا کے 20 سال تھے وہ، انہوں نے کہا سانو تے کووڈ ہن کچھ نہیں کہے گا، سانو تے کووڈ ہن کچھ نہیں کہے گا۔ ان کے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ انہوں نے رب نال زندہ رکھیا، انہوں نے کووڈ نے کچھ نہیں کرنا، نہ کووڈ نے انہوں نے کیا کچھ۔ تو یہ جو ہے نا بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو تمہیں ضرورت ہے اللہ کے عشق کی، اللہ کی محبت کی۔ کوئی کہنے لگا جی کہ عشق کا لفظ، میں کہ یار اسی پنجابی ہاں، تسی حب دنیا اللہ دی محبت کہہ دو، گل تو ایک ہی ہے نا۔ تو عشق شاید فارسی میں کہا جاتا ہے، محبت ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں، فارسی میں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی محبت جو ہے نا، اس کے اوپر انسان کی تعمیر کی گئی ہے، اس کا قوام کے اندر اللہ کی محبت رکھے گی۔ اس نے رب کو تلاش کرنا ہے، جتنا مرضی گناہ میں پڑ جائے اس کو سکون نہیں ملنا، مادیت پرستی کی انتہا پہ چلا جائے یہ واپس آئے گا، کیونکہ مادیت پرستی میں تو اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مادیت پرستی میں اس کے اندر کیا چیز آئے گی؟ غصہ، پریشانی، اجلت، جلدی۔ اور مادیت پرستی میں تو اس کو عقل ماری جائے گی، پھر ود دا پیس آف ٹائم وہ نیچے جھکے گا۔ کدھر؟ یعنی اسپرچویلٹیز کی طرف، حق کی طرف۔ اسپرچویلٹیز تو اللہ کے نام میں پائی جاتی ہیں، اللہ کے ذکر میں پائی جاتی ہیں۔ اسپرچویلٹیز تو اللہ کے کلام میں پائی جاتی ہیں، اور اسپرچویلٹیز اور یہ روحانیت تو اللہ کے نبی میں پائی جاتی ہے۔ اسپرچویلٹی ساری کی ساری محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قرآن میں اور بیت اللہ شریف میں اور موادہ شریف میں اور اللہ والا کے قلوب میں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں میں ایک یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ جو قلب ہے یہ اللہ کو تلاش کرتا ہے، تم اس کو اللہ نہیں دو گے، یہ پھر پڑائے گا، یہ بڑا گر گڑائے گا، یہ روئے گا، چیخ و پکار کرے گا۔ جب تک تم اللہ اس کو نہیں دو گے اس کے اندر جان اور اضطراب قائم رہے گا، یہاں تک کہ یہ پھر تھک ہار کے ڈپریشن اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا۔ پھر تم اینٹی ڈپریشنز لیتے رہو گے، لیکن نہیں، جب تک رب نہیں ملے گا اس کا علاج نہیں ہوگا۔ بس اتنی سی بات میں نے سمجھانی تھی کہ ایک انسان کی ہے اناٹمی، وہ بھی اللہ نے بنائی ہے، ایک ہے فنکشننگ فزیولوجی، وہ بھی اللہ نے بنائی ہے، اور ایک ہے سائیکالوجی، اس کی فطرت اور جبلت، وہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔
اب یہ بیچارے سائیکالوجسٹ جو انگلینڈ امریکہ سے آ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو فائدہ کر دیتے ہیں، لیکن اصل سائیکالوجسٹ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ وہ تو فزیکل آرگینک جب برین میں پرابلمز ہوتی ہیں اس کو تو ٹریٹ کرتے ہیں، بعض اوقات برین میں نیورو ٹرانسمیٹرز لائک سیروٹوننس وہ کم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر میڈیسنز دے کے اس کے نظم کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی نا جیسے ہارٹ کی بیٹ خراب ہو جائے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو اینٹی ہائپرٹینسو میڈیسنز دیتے ہیں، اسی طرح اللہ والے بھی جو ہے نا اس کو صحیح معنوں میں اس کو اس کا جو محبوب جس کا نام اللہ اور رب ہے وہ اس کا محبوب اس کو دیتے ہیں۔ تو میں چند اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو، زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اب سب چیزوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب ہر شے سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل اٹھے تو قیامت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یا اللہ سب کے قلوب میں عشق الہی عطا کرو، صلی اللہ